بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک کر نفس گم کر دمی آیت بنیدو باجزی نیجا۔ کرم سفر ہے کوئی ہو کہیں ہو، کرم سفر ہے کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو۔ سبحان اللہ۔ شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہیں۔ معزز علماء کرام، سامعین اعظام، شورائے کرام، شام سے ہی آپ حضرات علماء کرام سے، شورائے اعظام سے اور ہمارے یہ مدنی قافلے والوں سے میٹھی باتیں آپ حضرات نے سمجھا دیں۔ ایک ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت صوفی شاہ عطاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر آپ پر سب پہ قائم دائم رکھے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بڑے ہی نیک صالح پیر طریقت ہیں۔ پیر تو بہت سارے ملتے ہیں لیکن یہ بڑے نیک پیر ہیں، عبادت گزار پیر ہیں الحمدللہ۔ اخلاص، محبت، پیار لینے والے، پیار دینے والے پیر ہیں۔ ہم لوگ ایک ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہے نا؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہے؟ ایک ولی اللہ۔ زور سے بولیے آپ لوگ۔ دیکھیے ہماری تقریر تو آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عطاء مصطفیٰ صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی بھی صرف اسٹیج کی زینت کے لیے یا رونق کے لیے صرف ہمیں بلاتے ہیں، میں دوڑا ہوا بھاگا باہر سے دور دور سے چلا آتا ہوں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ جب بھی میں آپ کی گاؤں میں آیا ہوں، یہاں آپ کی اس دیار محبت میں حاضر ہوا ہوں، ہمیشہ باہر ہی سے آیا ہوں اور تھکا تھکایا ہی آیا ہوں۔ ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ میں کہیں بھی پہنچوں تو ہم اپنی بات آپ تک پہنچائیں۔ ٹائم ہی لوگ نہیں دیتے۔ اب ہم کو لوگوں نے بالکل بوڑھا سے بوڑھا بنا دیا، حقیقت ہے۔ یہ پورے مہینہ ہم گزر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کبھی پورنیہ، کبھی دارجلنگ، کبھی مالیگاؤں، کبھی دلی، کہیں گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ سب لوگوں نے اخیر میں ہی ہمیں بلایا۔ میری خواہش کہ 12 بجے رات میں بلا لیں ہمیں، 1 بجے رات میں بلا لیں ہمیں، کہیں نہیں۔ کل بھی پارو میں جلسہ ہے، وہاں بھی لوگوں نے مجھ سے کہا حضور آپ کو 2 بجے اسٹیج پہ لائیں گے، ہم نے کہا نہیں 3 بجے ہم آئیں گے، 1 گھنٹہ اور لے لو۔ کل دن میں جلسہ ہے پھلواری شریف میں اور 1 سے 4 بجے تک جلسہ ہے، اس کا اعلان آج ہوا، دیکھا ہوگا پیپر میں۔ تو وہاں بھی لوگوں نے کہا حضور 4 بجے، پونے 4 بجے اسٹیج پہ آئیں گے، 4 بجے پروگرام ختم ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک، 15 منٹ کے لیے ہم آ جائیں گے۔ تو اب لوگ مجھے بس اخیر میں بلاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تقریر کریں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات آپ تک پہنچائیں۔ آپ سننا نہیں چاہتے یا پسند نہیں کرتے ہم کو۔ ہم تو کہیں گے کبھی حضرت علامہ عطاء مصطفیٰ صاحب قبلہ سے کہ میری ہی تقریر پوری جلسے میں ہونی چاہیے۔ بولیے آپ لوگ ایسا کریں گے کبھی؟ اگر ہم 9 بجے 9:30 بجے رات میں بیٹھ جائیں اور صبح 4 بجے اپنی تقریر ختم کریں تو آپ لوگ برداشت کریں گے؟ ایسا ہوگا؟ ایسا ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وقت آئے گا کبھی
بہرحال ایک ولی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہیں. کہاں حاضر ہیں؟ ولی اللہ کی بارگاہ. ولی سے مدد لینا، مدد مانگنا، یہ کس کی سنت ہے جانتے ہیں؟ ولی سے مدد نبی نے بھی مانگا. ولی سے مدد نبیوں نے بھی مانگا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ولی سے مدد لیا ہے اور ولی نے مدد دیا ہے. ایک نبی کو مدد دیا ہے، مدد پہنچایا ولی نے. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچی. قرآن شریف کے 15ویں سپارے سے لے کے 16ویں تک جائیے، تفسیر پڑھیے، آپ جمع پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت موسیٰ نبی ہیں. نبی نے ایک ولی سے مدد لیا. تو پڑھ لیں، یہ امتیازی حیثیت کا یہ جلسہ ہے، امتیازی حیثیت کا یہ عرس ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے ہم بھی عرس والے ہیں اور 142 سالوں سے مسلسل ہمارے دروازے پہ، ہمارے گھر پہ عرس ہوتا ہوا آ رہا ہے. 140 سال کے یہاں کوئی ہوں گے بھی نہیں، قریب قریب نہیں ہوں گے کوئی. آپ کے دادا وغیرہ رہے ہوں گے یا پردادا رہے ہوں گے. تو اتنے سالوں سے تو ہمارے دروازے پہ عرس ہوتا ہوا آ رہا ہے. ہم لوگ اتنا انتظام نہیں کر پاتے ہیں جتنا حضرت علامہ عطائے مصطفیٰ صاحب تنے تنہا. یہ بزرگوں کا ان پہ کرم ہے، بزرگوں کی عنایت ہے. ان کے بچوں پر بھی. اب ان کے پردہ کرنے کے بعد ہم تو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اگر میں زندہ رہ گیا تو کہ ان کے جتنے بھی ان کے بچے ہیں کن کو سجادہ بنایا جائے. سبھی آفتاب ہیں، سبھی بچے مہتاب ہیں، سبھی بچوں کے دل میں جذبہ ہے، یعنی عقیدت ہے، محبت ہے. سبھی بچے لائق فائق بچے ہیں الحمدللہ. کہ میں بھرا شریف جاؤں، وہاں قیام کروں، رکوں، ٹھہروں، موقع نہیں ملا. عرس کا عرس موقع مل جاتا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت شاہ صوفی عبدالستار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم ہر سال آ جاتے ہیں اور آپ حضرات سے دعا لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں کہ آپ حضرات سب مل کے ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو اچھی بات ہے نا. آپ سب کریں گے دعا تو سب کی دعا قبول ہو جائے گی. میں تنہا کروں اگر میری دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن آپ سب کی دعا تو قبول ہوگی نا. اس میں بہت سارے ولی بھی ہوں گے نا. ہمارے اس جلسے میں بہت سارے ولی بھی ہیں، بہت سارے مذہوب بھی ہیں، بہت سارے صالح بھی ہیں، بہت سارے ابدال بھی ہیں، بہت سارے اوتاد بھی ہیں، بہت سارے نجبا بھی ہیں، بہت سارے نقبا بھی ہیں، بہت سارے اللہ والے بھی تشریف فرما ہے کہ نہیں. ولی کی جو صفت ہے، بہت ساری صفت ہے. ولیوں میں بہت سارے صفات پائے جاتے ہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہم لوگ تو عقیدہ والے لوگ ہیں نا. کیا والے لوگ ہیں ہم لوگ وہ والے نہیں نا. کون والے؟ بولیے کون والے؟ ہم نمبر نہیں جانتے ہیں. نمبر چھوڑیے، 24 نمبر تو آئیے نہیں. ہم ایک دن پٹنہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کو جانا تھا، درگا پور جانا تھا پروگرام میں ہمیں. تو دیکھا ہم نے کہ صاحب 11 کے بعد، رات کا جو 11 ہوتا ہے اس کے بعد 12 تو ہوتا ہی نہیں ہے ریلوے میں. 24 آتا ہے، 24 آیا ہی نہیں، 00 آ رہا ہے. ہم نے کہا یا اللہ 24 کیوں نہیں آ رہا ہے؟ 23 کے بعد 24 آنا چاہیے نا. 24 آیا ہی نہیں. تو میں اسی جگہ بیٹھ گیا ایک ٹی اسٹال کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ نمبر میں 00 کا ہے، 24 کا ہے نہیں آیا. ابھی تو 23 بج کے کچھ منٹ ہو رہا تھا، 24 کیوں نہیں آیا؟ کہا مولانا صاحب 24 نمبر نہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا ہے پتہ نہیں کہا ہے. ہم نے کہا ہو یہ خطرناک نمبر ہے، یہ خطرناک نمبر ہے، اتنا خطرناک ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اس نمبر کو ختم کر دیا.
خطرناک ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں خطرناک؟ گورنمنٹ نے 20 نمبر کو ختم کر دیا. آپ دیکھیے گا جا کے مظفر پور ریلوے اسٹیشن پہ وہ 24 نمبر نہیں آتا ہے. 24 کا عدد آتا ہی نہیں. 23 کے بعد سیدھے 00 آتا ہے. اس سے پتا چلا کہ 24 جو نمبر ہوتا ہے بڑا خطرناک نمبر ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ویسے بھی ہندوستان میں 2 جماعت بڑی خطرناک جماعت ہے. ایک ہے بھاگتا جماعت. بھاگتا جانتے ہیں؟ بولیے نا آپ لوگ بولیے. بھاگتا جانتے ہیں نا؟ وہ تو نہیں جانتے. تو صوفی صاحب سے پوچھئے تو کاٹھمنڈو میں رہتے تو جانتے ہیں. یہ صوفی صاحب سامنے یہ کاٹھمنڈو والے ہیں یہ ہے نہیں. وہ جانتے ہیں بھاگتا جماعت کون سی ہے؟ بھاگتا اس کو کہتے ہیں کہ جو نگر نگر ڈگر ڈگر گاؤں گاؤں قصبہ قصبہ ہر جگہ وہ بھاگتا رہتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کو بولتے ہیں بھاگتا جماعت. بڑی خطرناک جماعت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی تو 5 بھاگتا جماعت والوں کو توبہ کرایا میں نے ابھی کاٹھمنڈو میں. ابھی 25 دن پہلے میں گیا تھا کاٹھمنڈو. وہ بھاگتا والوں کو میں نے توبہ کرایا, کلمہ پڑھایا, مرید کیا, سب کو سنی صحیح عقیدہ بنایا, دیوبندی کو بنایا میں نے. اس لیے کہ وہ جاتا تھا جماعت میں تو کہتا حضور جماعت میں اکثر ہم لوگ چپکے سے نکل جاتے تھے, مار لیتے تھے تھوڑا سا, چپکے سے ایک پیک مارتے تھے حضرت. ارے بیوقوف کہیں کرے کیسی جماعت تمہاری ہے؟ کہا حضرت سب مارتا ہے اس میں. کیا کہتا ہے؟ بولی بولی کیا کہتا ہے؟ حضرت سب مارتا, میں تمہارا امیر بھی مارتا ہے, اسی لیے نشے میں نبی کو گالی دیتا ہے, بزرگوں کو برا بھلا کہتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات نا؟ یہ جماعت بڑی خطرناک جماعت ہے نا. اس سے الگ تھلگ رہنا چاہیے, ایک دم الگ. دیوبندی, وہابی, نیچری, مدوری, قادیانی, تبلیغی جماعت جتنے بھی ہیں ان سبوں سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ بڑی خطرناک جماعت ہے اور یہ ہم میں سے نہیں ہے نا. جو میرا ہے وہ میرا ہے, یہاں بھی میرا ہے وہاں بھی میرا ہے نا, ہر جگہ میرا. اس لیے آپ حضرات اور ہم یہاں حاضر ہیں ایک ولی کی بارگاہ. ولی سے مدد لینے آئے تو مدد لینا یہ نبی کی سنت ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے, رسولوں کی سنت ہے, پیغمبروں کی سنت ہے. ٹائم کبھی دیجیے گا ہم کو تو ہم ثابت کریں گے قرآن اور حدیث سے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے, سب نبیوں نے ولیوں سے مدد لیا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں ثابت کروں گا. اس لیے ولیوں سے مدد لینا یہ سنت ہے, لینی چاہیے. مصیبت میں ولی کو پکاریں گے, آپ کی وہ مدد کریں گے, ہے نا؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ اگر ہم مصیبت میں پڑ جائیں, اس علاقے میں آئیں, ہم پڑ جائیں تو حضرت صوفی عبدالستار صاحب کو پکارے وہیں سے ہم کہ آپ میری مدد کیجئے, تو آئیں گے کہ نہیں آئیں گے مدد کے لیے؟ آئیں گے نا. میرا عقیدہ ہے جو ولی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. صوفی عبدالستار صاحب زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدہ میرا ہے نا. جو ولی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ یہ زندہ, بولو زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم زندہ ہی سمجھ کے نہ جاتے ہیں ان کی بارگاہ میں, سلامی پیش کرتے ہیں, چادر پیش کرتے ہیں, پھول پیش کرتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, سلامی پیش کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ آپ لوگوں نے کیا؟ سب نے کیا. آج سب لوگوں نے کر لیا. سب لوگ حاضری دیے کہ نہیں دیے؟ دینا چاہیے. ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. ولی کی بارگاہ میں جانے سے گناہ دھل جاتے ہیں.
ہے میری جلوہ دکھائیے اب واسطہ حسین کی تشنا صدقے میں بلا کے یہ شرح